جو ریزولیشن ٹیبل کی گئی ہے اس حوالے سے میں کچھ گزارشات آنریبل ہاؤس کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس وقت بلوچستان جل رہا ہے، اس وقت بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ بلوچستان کا نوجوان وہ مایوس ہے۔ بلوچستان کے نوجوان کو اپنا فیوچر، اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، اور بلوچستان کے ساحل اور وسائل پر جس انداز میں، جس ترتیب اور طریقے سے قبضہ جمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ حالات خود بخود پیدا نہیں ہوئے۔ یہ حالات آج کے پیدا کردہ نہیں ہیں، گو کہ جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے یہ موقف ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی امن و امان کا مسئلہ ہو، دنیا میں جہاں کہیں بھی بے گناہ انسان مارے جائے، جمعیت علماء اسلام نے بطور ایک مذہبی اور سیاسی جماعت اس عمل کو ہمیشہ کنڈم کیا ہے، اور ہم آج بھی اس آنریبل فلور پر اس طریقہ کار کو کبھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جناب چیئرمین، کچھ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، کچھ حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں آج لوگ بجائے تعلیمی اداروں کے، لوگ آج ایک پرامن سوسائٹی اور پرامن معاشرے کی احیاء کے لیے کوشش کرنے کی بجائے دوسری طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ بنتی جا رہی ہے کہ بلوچستان کے نوجوان کو دلاسا دیجیے، بلوچستان کے مظلوم عوام کو عزت دیجیے، بلوچستان کے عوام کے ساتھ محبت سے بات کیجیے، بلوچستان کے عوام کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا جائے، اور جو حقوق آئین پاکستان اور دستور پاکستان نے بلوچستان کو دیے ہیں اس کا احترام کیا جائے، اور ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک ایسی پالیسی اور میکانزم تیار کیا جائے جس کے ذریعے سے ہم اپنے نوجوانوں کو ایک بہتر اور روشن مستقبل دے سکیں۔ جناب چیئرمین،
ہمارے ملک کی حالات، ان کے بھی اپنے تقاضے ہیں، خطے کے حالات ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، بین الاقوامی حالات اور سیاسیات کے اپنے تقاضے ہیں۔ کراچی میں چائنیز لینگویج سینٹر، یہاں جو سوسائڈ بمبار ایک حملہ کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ہمارے چائنیز، جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ ہماری بہت گہری دوستی ہے، اور وہ گہری دوستی اب اقتصادی اور اکنامک پارٹنرشپ میں تبدیل ہو رہی ہے، تو اس اکنامک پارٹنرشپ یہ بس قوتوں سے ہضم نہیں ہو رہی، اور وہ قوتیں پاکستان اور چین کی فرینڈشپ کو سبوتاژ کرنے کے لیے اونچے ہتھکنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ لیکن بیرونی قوتیں یا وہ قوتیں جن کے آنکھوں میں سی پیک کھٹک رہا ہے، وہ قوتیں جن سے سی پیک، پاک چین کوریڈور، اقتصادی کوریڈور، جن سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، میں انہیں آپ کے گڈ چیئر کے توسط سے یہ پیغام اور میسج دینا چاہوں گا کہ آپ لاکھ کوشش کریں، آپ لاکھ نوجوانوں کو ورغلائیں، آپ کروڑوں نہیں اربوں اور کھربوں کے حساب سے ڈالر خرچ کریں، پاکستان اور چین کی جو اقتصادی پارٹنرشپ شروع ہو چکی ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی انشاءاللہ۔ پاکستان اب ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، پاکستان اب ایک خوشحال مستقبل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا دروازہ اور اس گیم چینجنگ کا گیٹ وے بلوچستان ہے، اور ہم بلوچستان کے حقوق کی حفاظت کریں گے اور اپنے خون سے کریں گے انشاءاللہ۔ جناب چیئرمین، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ قوتیں جو اس جیو پالیٹکس کو، جو خطے اور بین الاقوامی سیاسیات پر اثر انداز ہو کر پاکستان میں اور بلوچستان میں بے چینی پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، وہ قوتیں، وہ طاقتیں پہلے بھی اپنے عزائم میں ناکام ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بقول قائد جمعیت مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کہ وہ وقت اور وہ دور گزر چکا، وہ باب اور وہ چیپٹر بند ہو چکا جب پاکستان اور بلوچستان کے حقوق اور اس کے بارے میں ہونے والی معاہدے بند دروازوں میں ہوا کرتے تھے۔ اب وہ دور نہیں رہا،
लोगों में शऊर पैदा हो चुका, पाकिस्तानी कौम बेदार हो चुकी, बलोचिस्तानी आज बेदार है, बलोचिस्तानी आज अपने हुकूक को जान चुका है, पाकिस्तानी आज अपनी कुव्वत और ताकत को जान चुका है। और हम बबांगे दोहल ये बात कहेंगे कि अगर कोई हमारे रास्ते में रोड़े अटकाएगा, अगर कोई हमारे रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करेगा, तो हम ये चीज अफगानिस्तान में साबित कर चुके हैं कि कुव्वत और ताकत के बलबूते पर यहां कोई चीज, यहां कोई मायदा, यहां कोई कुव्वत और ताकत कामयाब नहीं हो सकती। डायलॉग होने चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, अमन का दौर दौरा होना चाहिए, खुशहाली का दौर दौरा होना चाहिए, बलूचिस्तान के हुकूक माने जाएं, तस्लीम किए जाएं, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत और ताकत को तस्लीम किया जाना चाहिए, पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम करो, पाकिस्तान की हकीकत को तस्लीम करो। पाकिस्तान और बलूचिस्तान तरने वाला नहीं रहे। अब हम लोहे के चने हैं, जो भी हमें निगलना चाहेगा वो हमें नहीं निगल सकता इंशाअल्लाह। इसलिए जनाब स्पीकर, हालात का तकाजा है कि बसीरत के साथ, फरासत के साथ, होशमंदी के साथ, नेकनीयती के साथ ऐसे इक़दामात किए जाएं, ऐसी पॉलिसी वज़ा की जाए, ऐसी पॉलिसी, ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिसके ज़रिए से हम एक मुस्तहक्कम मुल्क के तौर पर, एक मुस्तहक्कम सूबे के तौर पर यहाँ रह सके, और उन कुव्वतों को, जो कुव्वतें हमें खुशहाल नहीं देखना चाहती, ऐसी कुव्वतें जो हमारे एटमी प्रोग्राम को वो नापसंदीदगी की निगाह से देख रही हैं, जिनसे बलूचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही, उन्हें भरपूर अंदाज में, सियासी अंदाज में, तदब्बुर के अंदाज में, शाइस्तगी के अंदाज में ऐसा जवाब दिया जाए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी महफूज हो और बलूचिस्तान भी तरक्की कर सके। जनाब चेयरमैन, मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से ये बात बरमला तौर पर कहूंगा कि कराची में जो आलिया वाक़या हुआ है, इसमें हम हिंदुस्तान के किरदार को अगर इग्नोर करेंगे, अगर हम हिंदुस्तान के किरदार को ज़ेरे बहस नहीं लाएंगे, तो शायद ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान में अमन हो, हिंदुस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान फले फूले, हिंदुस्तान नहीं चाहता कि बलूचिस्तान का नौजवान वो हुनरमंद बने, वो एजुकेटेड बने, वो एक बिजनेस ओरिएंटेड माइंड लेकर इस बलूचिस्तान की खिदमत करे। वो हमारे नौजवानों को वरगला रहा है, वो हमारे नौजवानों को सब्ज बाग दिखाकर उन्हें धोखा दे रहा है। खुदारा अपने नौजवानों को, अपने यूथ को आइए हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में एक ऐसा रास्ता दिखाएं जिसके ज़रिए से उनकी तरबियत हो सके, जिसके ज़रिए से उनको मेन स्ट्रीम लाइन में समोकर एक कारआमद और बावकार शहरी और नौजवान बनाया जाए। जनाब चेयरमैन, वक्त का तकाज़ा है कि नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल हैं, नौजवान जो हमारा कीमती सरमाया और असासा हैं, उनके लिए ऐसे इक़दामात उठाए जाएं जिसके ज़रिए से उनका एतमाद पैदा हो, जिसके ज़रिए से उनके जहनों में जो एक खलिश पैदा हो गई है,
جو ایک خلفشار پیدا ہو گئی ہے ذہنی طور پر، اس کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دور کیا جائے. نوجوان کنکلوڈ کر لیں. جی میں بات کنکلوڈ کروں گا. نوجوان یہ ہمارے بچے ہیں، یہ مستقبل کا محور ہیں، یہ مستقبل کا سرمایہ ہیں. آئیے اپنے نوجوانوں کو سنبھال لیتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو ایک ایسے انداز میں، ایک ایسے شائستہ انداز میں ان کی تربیت کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کو دین سے بھی محبت حاصل ہو، جس کے ذریعے سے ان کو پاکستان اور بلوچستان سے بھی محبت پیدا ہو. جناب چیئرمین، حالات پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ارد گرد دشمن موجود ہیں، ہمارے ارد گرد ایک ایسا احسار بنایا گیا ہے جس کے ذریعے سے دشمن ہمیں ہر وقت ڈسٹرب کر سکتا ہے. اس لیے ہوش مندی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اور ایک ایسے ایجوکیٹڈ ماحول کے ساتھ ہم مستقبل میں اپنے نوجوانوں کو پروان چڑھائیں، ان کی تربیت کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک خوشحال اور مستحکم بلوچستان اور پاکستان تشکیل دے سکیں. جناب چیئرمین، امید ہے کہ جو حالات ہیں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز وہ اپنا ایک رول ادا کریں گی، وہ اپنا رول پلے کریں گی، ان کا حالات پہ نظر ہوگا اور انتہائی گہرائی کے ساتھ، انتہائی ڈیپ اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں ان حالات کا تدارک کرنا ہوگا.